اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی من نبی انبیاء کرام اور کتنے ہی نبی ایسے ہوئے قاتلا لڑائی کی جنگ کی جنہوں نے جہاد کیا جنگ کی معہو ان کے ساتھ ربیون رب والے تھے ربیون رب والے اللہ والے تھے کثیر بہت سے فرمایا کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے بھی شریک تھے معہو ان کے ساتھ یعنی ان انبیاء کے ساتھ بہت سے اللہ والے بھی شریک تھے فما پس نہ واہنو انہوں نے ہمت ہاری پس انہوں نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ سستی دکھائی وما ضعفو وما اور نہ ضعفو وہ کمزور پڑے ومستکانو وما اور نہ استکانو وہ جھکے فما وہنو پس انہوں نے ہمت نہ ہاری لما جو اصابہم انہیں مصیبت پہنچی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو انہیں اللہ کی راہ میں مصیبت پہنچی انہوں نے ہمت نہ ہاری وما ضعفو اور نہ وہ کمزور پڑے ومستکانو اور نہ وہ جھکے واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں سے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آگے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 147 ہے وہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں اس کا بھی مضمون ملتا ہے اس کے ساتھ وما اور نہ کانا تھا اور نہیں تھا قولہم وما کانا قولہم ان کا کہنا ان کا قول اور ان کا کہنا نہیں تھا الا مگر ان یہ کہ یہ قالو وہ کہتے وہ التجا کرتے یعنی ان کا کہنا ان کا قول اس کے علاوہ نہیں تھا وہ یہ کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا اغفر تو بخش دے لنا ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہ اے ہمارے رب تو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے واسرافنا اور ہم سے جو زیادتی ہو ہماری زیادتی فی امرنا ہمارے معاملہ میں اور ہمارے کام میں ہمارے معاملے میں ہم سے جو زیادتی ہو اس کو بخش دے وثبت اور تو مضبوط رکھ ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدم اور تو ہمارے قدم ثابت رکھ وانصر اور تو مدد فرما نہ ہماری وانصرنا اور تو ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین علی پر القوم لوگ الکافرین کافر اور تو کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما ہمیں کافروں پر مدد اور نصرت فرما آگے سورہ ال عمران آیت نمبر 148 اس کا بھی مضمون ان کے ساتھ ہی ملتا ہے وہ بھی ہم ساتھ ملا لیتے ہیں سورہ ال عمران آیت نمبر 148 جو اوپر دو آیتوں میں ذکر ہوا ہے اس تیسری آیت میں اس پر انعام اور اجر بیان ہو رہا ہے فرمایا فآتاہم اللہ فآتا پس عطا کیا ہم انہیں اللہ نے ثواب دنیا انعام دنیا کا پس اللہ نے انہیں دنیا کا انعام عطا کیا وحسنا اور عمدہ ثواب الآخرتی ثواب الاجر الآخرت آخرت کے اور آخرت کے
آخرت کا عمدہ اجر سے نوازا، پس اللہ نے انہیں دنیا کا انعام عطا کیا اور آخرت کے عمدہ اجر عطا کیا۔ واللہ، اور اللہ یحب محبت کرتا ہے المحسنین، احسان کرنے والوں سے، نیکوکاروں سے، اور اللہ نیکوکاروں سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ آل عمران کی، 146 سے لے کر 148 تک۔ پہلی آیت میں 146 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے جو فتح و نصرت کا، بلکہ پہلی 2 آیتوں میں اللہ تعالی نے دشمنوں پر فتح و نصرت کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، فتح و نصرت کے اصول بیان کیے ہیں۔ یہ 6 اصول ہیں دونوں آیتوں میں۔ سات اصول ان دونوں آیتوں میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 اور 147 میں اللہ تعالی نے دشمنوں پر فتح و نصرت کے 7 اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول یہ، وہ فرمایا کہ بہت سے انبیاء، کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو اس سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ دشمنان اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ لڑنا غلبہ دین کے لیے، امت مسلمہ کے عروج کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، کیونکہ اسلام کسی بھی پرامن انسان پر حملہ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو جو دین کے در پہ تھے، انسانیت کے دشمن تھے اور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف فتح یابی کے لیے 7 اصول بیان کیے۔ پہلا یہ معہو، کہ جب کسی بھی امت کے نبی جنگ لڑتے، اسلام دشمن قوتوں کے خلاف لڑائی کرتے، تو پھر ان کی معیت میں جو مسلمان ہوتے، ان کے صحابہ ہوتے، وہ جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ نہیں فرمایا والذین آمنوا، کہ انبیاء کرام جو جہاد کرتے ان کے ساتھ اور ایمان والے یہ ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان کے ساتھ ان کی معیت میں جو ہوتے وہ جنگ کرتے۔ تو پہلا اصول ہمیں پتا چلا کہ مسلم امہ میں سے جو کوئی بھی اسلام دشمن طاقتوں پر فتح یابی پانا چاہتا ہے، انہیں مغلوب کرنا چاہتا ہے، تو اس کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت قربت ہونی چاہیے، حضور کی محبت، حضور کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، آقا کے ساتھ نسبت اور حضور کے ساتھ عشق۔ یہ ایسی چیز ہے کہ گزشتہ ہماری امت، ہمارے آباء و اجداد، سلف صالحین، جن کو یہ قوت میسر آئی، وہ دشمنوں کے خلاف ڈٹ گئے اور انہوں نے فتح یابی پائی۔ جس طرح ہم صحابہ کرام کے اقوال پا رہے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں، کہ انہوں نے کیسی جرت مندانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیاز پیش کی کہ یا رسول اللہ، آپ جدھر چاہتے ہیں ہمیں حکم فرمائے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح وہ حضور کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرتے۔ وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان فاقہ کش بھی ہو، غریب ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، لیکن یہ دشمن سے ٹکرا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں محبت رسول، عشق رسول کی چنگاری ہے۔ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔
اگر مسلمان کو شکست دینی ہے تو محبت رسول عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل سے نکال دو۔ پھر آگے کہتے ہیں فکر عرب کو دے کر فرنگی تحیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کہ جو فکر عرب ہے، فکر عرب سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظام لائے، جو قرآن لائے، اس فکر کو جو آقا نے ہمیں عطا کی، قرآن نے عطا کی، فرمایا اس فکر کو اسلام سے نکال دو، مسلمانوں کے اندر سے نکال دو، تو اس کا مطلب ہے اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ جس طرح آج دیکھیں مغربی ثقافتی یلغار، مغربی سیاسی یلغار، مغربی معاشی یلغار، اس نے امت مسلمہ کو جکڑا ہوا ہے، امت مسلمہ کو جکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلا اصول بیان کیا دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کا کہ معیت نبی حاصل کرو، نبی کے ساتھ قربت تعلق یہ پختہ کرو۔ اور دوسرا فرمایا ربیون کثیر، وہ بہت سے اللہ والے تھے ان میں۔ تو دوسری صفت، دوسری خوبی اللہ تعالی نے بیان کی کہ پہلی نبی کے ساتھ قربت، معیت، اور دوسرا اصول بیان کیا کہ وہ اللہ والے ہوں۔ اللہ والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع ہو، فرما بردار ہو، ان کے اطاعت گزار ہو، ان کے احکام ماننے والے ہوں، ان سے اراض کرنے والے، ان سے کترانے والے، ان کا انحراف یہ والے نہ ہوں۔ ربیون کثیر، وہ اللہ والے ہو، جیسا اللہ فرما دے وہ لبیک کہہ دیں۔ تو یہ دو اصول بیان کیے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو بھی انہیں یہ دو اصول ان کے پاس تھے، ایک نبی کی معیت اور دوسری رب کی اطاعت، تو فرمایا پھر وہ نہ انہوں نے ہمت ہاری، جو مصیبتیں بھی انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبتیں انہیں پہنچی، دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، زخم پہنچے، زخم لگے، شکست ہوئی، شہید ہوئے، جیسے بھی ہوئے، ان کا مال جان قربان ہوا، تو جو بھی مصیبت انہیں پہنچی وہ ہمت نہیں ہارے، وہ ماداف نہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ جھکے، نہ کمزور پڑے نہ جھکے، باطل کے سامنے دبے نہیں، دشمن کے خلاف، دشمن کے آگے جھکے نہیں، بلکہ ڈٹ کر رہے۔ یہ کس وجہ سے انہیں نصیب ہوا؟ واللہ یحب الصابرین، تیسرا اصول بیان کیا، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کی معیت، اللہ تعالی کی اطاعت، ساتھ صبر، تیسرا اصول اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے، امت کو عروج دلانے کے لیے، اسلام دشمن طاقتوں پر فتح پانے کے لیے، کہ جیسی بھی مصیبت ہو، جس طرح آج کل کر لیتے ہیں، عالمی معاشی حالات سارے بدل جاتے ہیں، ثقافتی حالات بدل جاتے ہیں، سیاسی حالات بدل جاتے ہیں، تو فرمایا ان اسلام دشمن پراپوگنڈا، ان طاقتوں کے پراپوگنڈا کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرو، صبر اور حوصلہ ہمت کے ساتھ، نہ تمہارے قدموں میں لرزش آئے، نہ تم متزلزل ہو، نہ کمزور پڑو، نہ سستی دکھاؤ، اور نہ تم باطل کے سامنے جھکو، صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ یہ تیسرا اصول بیان کیا۔ چوتھا فرمایا وما کان قولہم الا ان قالوا، کہ جب دشمنوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا، دشمنوں سے مڈبیر ہوتی، تو وہ اس پر بویلا نہیں کرتے تھے، اس پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، کوئی کمزوری سستی نہیں دکھاتے تھے، بلکہ فرمایا اللہ پاک نے کہ ان مقامات جنگ میں وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، وہ اللہ والے تھے، نبی کی معیت قربت میں تھے،
اس کے باوجود ان کے لبوں پر دعا ہوتی، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے۔ عاجزی انکساری، اس سے سبق ملتا ہے عاجزی انکساری کا۔ تو چوتھا اصول ہے عاجزی انکساری، کہ بندہ رب کے حضور جھکا رہے، رب سے بخشش مغفرت مانگتا رہے، یہ چوتھا اصول ہے۔ اور ساتھ یہ عرض کرتے ہوا اسرافنا فی امرنا، یا اللہ ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہو جائے ہم سے، ہم کوئی حد سے گزر جائیں، کوئی زیادتی کر بیٹھیں تو باری تعالیٰ وہ بھی معاف کر دینا، وہ بھی بخش دینا۔ اور پانچواں وثبت اقدامنا، ساتھ یہ دعا کرتے یا اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ثابت قدمی ہمیں نصیب فرما، ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قدموں میں لرزش نہ آنے پائے، ہم دشمنوں کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیریں، یعنی اس سے مراد ہے بہادری اور جرت، یہ بھی وہ اللہ سے طلب کرتے۔ یہ چھٹا اصول۔ اور ساتواں وانصرنا علی القوم الکافرین، باری تعالیٰ ہمیں کافروں پر مدد و نصرت عطا فرما، کافروں پر مدد و نصرت کی دعا کرتے۔ تو یہ 7 اصول اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے دشمنوں کے خلاف فتح یابی کے لیے، پانے کے لیے۔ پہلا نبی کی معیت، دوسرا رب کی ربوبیت، اللہ کی اطاعت، تیسرا صبر، چوتھا عاجزی انکساری، پانچواں اللہ کے حضور توبہ گریہ زاری، کہ جو کمی زیادتی ہو اس پر معافی تلافی، اس پر معافی، اور چھٹا ثابت قدمی مضبوطی رب سے مانگنا، ثابت قدم رہنا، اور ساتواں دشمن پر فتح و نصرت کی دعا کرنا، دشمن پر فتح و نصرت کی دعا کرنا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ساری چیزوں میں ان دونوں آیتوں میں مدعا اور مقصود دشمنوں پر فتح تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے سب سے آخر میں رکھا ہے، اسے سب سے آخر میں رکھا ہے، کہ جب بندہ ان 6 اصولوں پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر دشمنوں پر فتح بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے دشمنوں پر، کافروں پر مدد و نصرت کا آخر میں ذکر کیا ہے، پہلے باقی چیزیں ذکر کیا ہے، کہ جب تک جنگ کے اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف جن اصولوں کی ضرورت ہے، پرنسپل کی ضرورت ہے، تقاضوں کی ضرورت ہے، جب وہ تقاضے ہی پورے نہیں ہوں گے تو پھر رب سے دشمنوں پر فتح یابی کی امید رکھنا وہ رائے گاہ جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے انسان ان اصولوں پر عمل کرے، عمل پیرا ہو، پھر رب سے فتح اور نصرت مانگے، پھر فتح یابی بھی عطا ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس فتح کا ذکر بھی کیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 148، اب اس میں انعام کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس اللہ نے انہیں دنیا کے انعام عطا کر دیا، فتح کی شکل میں، نصرت کی شکل میں، مال غنیمت کی شکل میں، مضبوطی کی شکل میں، عزت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، غلبہ کی شکل میں۔ فرمایا اللہ تعالی نے انہیں دنیا کا انعام عطا کر دیا، یعنی جو دنیا میں باطل کے خلاف اسٹرگل کرتا ہے، اس سے اللہ تعالی نے ہمیں اصول دے دیا، دنیا میں جو باطل کے خلاف اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسے دنیا کا انعام مل کر رہتا ہے۔ بعض ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا غلط کنسیپٹ پھیلا ہوا ہے کہ ہمارا کام دنیا میں صرف جد و جہد کرنا ہے اور جو اجر و ثواب وہ اللہ کے ذمہ ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ فتح و نصرت کا ہم سے وعدہ نہیں ہے، ہمارا کام صرف اسٹرگل کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، فتح و نصرت کا ہم سے وعدہ نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، جو بندہ باطل کے خلاف دنیا میں اسٹرگل کرتا ہے، یقین کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی فتح یابی عطا کرتا ہے، جو یقین کے ساتھ پختہ طریقے سے جو اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ اسے، اس قوم کو، اس فرد کو دنیا میں بھی فتح یابی عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا کیا۔ اگر دنیا کی جد و جہد کا مطلب یہ ہے کہ صرف آخرت کا انعام ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں ثواب دنیا کا ذکر نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اجر سے پہلے ثواب دنیا کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کے بھی انعام انہیں ملتا ہے، اور آگے فرمایا وَحُسْنَ ثواب الآخرہ، اور آخرت کا عمدہ اجر انہیں ملتا ہے، آخرت کا عمدہ اجر انہیں ملا، جنت کا اجر، اللہ کے رضا کا، اللہ کی رضا کی شکل میں، جنت کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں، یہ سارے انعامات ملتے ہیں آخرت میں۔ پھر آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، صاحبان احسان سے محبت کرتا ہے۔ احسان کا پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اللہ کے حضور جھکا رہتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی اس پر برائی بھی کر دے، اس پر ظلم بھی کر دے، پھر بھی وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، انسانوں پر زیادہ سے زیادہ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اسے بولتے ہیں محسن۔ آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 149 اس میں فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، اے وہ جو، یا ایھا، اے وہ جو، الذین وہ لوگ، آمن جو ایمان لائے، فرمایا اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے پیروی کی، الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، اگر تم نے کافروں کی پیروی کی، کافروں کے پیچھے چلے، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، یردو وہ پھیر دیں گے، کم تمہیں، وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم، علی اوپر، اعقابکم الٹے پاؤں، ایڑیوں کے بل، وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، فتنقلبوا، بس تم پلٹو گے، خاسرین نقصان اٹھائے ہوئے، بس تم نقصان اٹھائے ہوئے پلٹو گے۔ آگے 150 نمبر آیت بل اللہ، بل اللہ، بل اللہ، بلکہ اللہ، مولا کو مولا ہے تمہارا، وہوا، اور وہ، خیر، سب سے بہتر، الناصر، مدد کرنے والا ہے، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ بن آیت، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، یہ نصیحت اللہ کی طرف سے، یہ حکم ہمیں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ تکرار سے فرما رہا ہے، فرمایا اے ایمان والو، تم نے کافروں کے پیچھے نہیں چلنا، کافروں کی پیروی نہیں کرنی۔ اس میں کفر کے سارے لوازمات مراد ہیں، کافروں کی سیاست، کافروں کی معیشت، کافروں کی معاشرت، کافروں کی تہذیب، کافروں کی ثقافت، کافروں کا رہن سہن۔ فرمایا جنہوں نے بھی کفر اختیار کیا ہے، وہ مشرک ہیں، وہ اہل کتاب میں سے کافر ہیں، یا بت پرست ہیں، جیسے بھی ہیں، فرمایا جو کافر ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، کیوں کہ وہ تمہیں ایڑیوں کے بال پلٹا دیں گے، وہ تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں گے، کفر کی طرف تمہیں لے جائیں گے، تمہارے اندر کفر کی رغبت پیدا کر دیں گے، کفر کے معاملات کی رغبت پیدا کر دیں گے، تمہیں اپنی ثقافت، اسلامی رہن سہن، اسلامی لین دین، اسلامی نکاح و طلاق، اسلامی معاملات، اسلامی عبادات، اللہ اور اللہ کے رسول کے دیا ہوا نظام، یہ تمہیں پھر اچھا نہیں لگے گا، وہ تمہیں شیطنت میں، دنیا میں، مادیت میں اتنا پھنسا دیں گے کہ تم دنیا کو سب کچھ سمجھ کر ان کو فالو کرو گے۔ تو رب نے فرمایا وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے، تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، تو پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے، تمہاری دنیا کا بھی نقصان ہو جائے گا، دنیا میں سود جیسی معیشت میں جکڑے جاؤ گے،
آمریت جیسی جمہوریت میں جکڑے جاؤ گے، اور بہت سے جو نقصانات اور فتنے ہم دیکھتے ہیں، تو فرمایا ان ہساروں میں تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور آخرت کا تو ہسارہ ہے ہی کہ آخرت کے انعامات سے، آخرت کے اجر سے، آخرت کے حسن ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کیا کرو، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ تو جو تمہارا دوست ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہارا مولا ہے، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ واللہ وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ کافر چاہے ان کے جتنے بھی زیادہ یہ دنیا کی عالمی طاقت بن جائیں، سپر پاور بن جائیں، لیکن اللہ تعالی کے پاس ساری قدرتیں ہیں، ساری طاقتیں ہیں، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اس کے ہاں بے شمار خزانے ہیں، ان گنت خزانے ہیں، اس کے اختیارات بھی بے شمار ہیں، ان گنت لامحدود ہیں۔ وہ جس کو جب چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ تو اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں ہی مسلمانوں کی بھلائی ہے اور مسلمانوں کا عروج ہے۔ پھر آگے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 151، سنل کی، ہم ان قریب ہم ڈال دیں گے۔ سنل کی، سا کا مطلب ان قریب، سین جو آیا ہے، نل کی ہم ڈال دیں گے، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی میں قلوب الذین، دلوں میں ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ فرمایا ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے، الرعب، روب، ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، بما، اس وجہ سے، اشرکو، انہوں نے شرک کیا، شریک ٹھہرایا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما، اس چیز کو، لم ینزل، نہیں اس نے اتاری، بھی، اس کے لیے، سلطانن، کوئی سند۔ فرمایا ان قریب ہم ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وَمَأْوَاهُمْ، اور ٹھکانہ ہے ان کا، النار، دوزخ، آگ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ، اور کتنا برا ہے، مسوَد، ٹھکانہ، الظالمین، ظالموں کا، اور ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اللہ کو مولا مان کر، اللہ کو ناصر، مددگار مان کر، اور یہ جو 7 اصول پیچھے بیان کیے ہیں، یہ پچھلی آیات میں 146 147 جو ہم تفسیر کر رہے ہیں، ان اصولوں کو پر چلتے ہوئے، فرمایا اگر ان اصولوں پر چلتے ہوئے اور اللہ کو حامی و ناصر مانتے ہوئے تمہارا یہ یقین ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا روب کافروں پر ڈال دیں گے، کافروں پر تمہارا روب ڈال دیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے پاس منظر میں غزوہ احد کا بھی واقعہ ہے کہ جب ابو سفیان کا لشکر آخری وقت میں، جب وہ مسلمانوں کو شکست دے کر واپس جا رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف، تو اس کے دل میں آیا کہ میں پلٹ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کروں تاکہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں ہوپ پڑا کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہماری فتح پھر شکست میں بدل جائے، لہذا وہ اس نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور مکہ چلا گیا۔ تو یہ تو فوری طور پر روک تھا جو رب تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا، لیکن مستقبل میں بھی مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ان قریب اللہ کافروں پر روب ڈال دے گا۔ مطلب یہ کہ جو بھی ان اصولوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کو حامی و ناصر مانے گا، یقین کرے گا اور ڈٹ جائے گا کفر کے سامنے، تو پھر یقینی طور پر اس کے دل میں
اللہ تعالیٰ روب ڈال دے گا اسلام کا، امت مسلمہ کا، مؤمنوں کا۔ آپ دیکھیے ابھی کہ 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، تو جو کفر ہے، عالم کفر، وہ کتنے ممالک سے خوف زدہ ہے؟ کتنے ممالک سے؟ 2-3 مسلمان ملک ہوں گے جن کے خلاف وہ خوف زدہ ہے اور ان کے خلاف سازشیں کرتا پھر رہا ہے۔ حالانکہ اسلام ابھی اتنا کمزور ہے، نہ مسلمانوں کے پاس مالی حوالے سے، نہ تجارتی حوالے سے، نہ دینی مذہبی حوالے سے، ثقافتی، سیاسی، معاشرتی، ہر لحاظ سے مسلمان مغلوب ہے، لیکن اس کے باوجود کافروں پر رعب ہے۔ ترکی کا، پاکستان کا، 1-2 اور ملکوں کا کافروں پر رعب ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رعب ہے، یہ رعب ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں جس کی اس نے سند نہیں اتاری۔ اب یہ رعب کا سبب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس مومن کا اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین ہوتا ہے، کفر اس سے کانپتا ہے، کفر لرزتا ہے، کیونکہ مسلمان ایک خدائے واحد کو مانتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر کامل ایمان رکھتا ہے، جبکہ انہوں نے، مشرکوں نے کتنے بت بنائے ہوتے ہیں، کتنے خدا بنائے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کو پتا ہے کہ جس رب پر میرا ایمان ہے وہ دنیا میں بھی مجھے نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ تو یہ یقین، یہ ایمان، اس کی وجہ سے کفر لرزہ براندام ہوتا ہے۔ فرمایا پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دنیا میں اگر دنیا کما بھی گئے، دنیا کو اچھا بنا بھی گئے، دنیا کی آسائشات، لذتیں لوٹ بھی لیے انہوں نے، لیکن آخرت سے محروم ہے۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ آگے سورہ ال عمران آیت نمبر 152 152 فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک، صدقکم، سچ کر دکھایا، کم تمہیں، صدقہ سچ کر دکھائے، کم تمہیں، اللہ، اللہ نے، وعدہ، وعدہ اپنا، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اذ، جب، تحسونہم، تم قتل کر رہے تھے، تم انہیں قتل کر رہے تھے، باذنہ، اس کے حکم سے۔ فرمایا اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، فشلتم، تم نے بزدلی کی، جب تک کہ تم نے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی، وتنازعتم، اور تم جھگڑنے لگے، فی الامر، حکم کے بارے میں، اور تم حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد، اس کے بعد، ما، جو، اراکم، اس نے دکھایا تمہیں، ما تحبون، جسے تم پسند کرتے تھے۔ فرمایا یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور حکم رسول، امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم محبت کرتے تھے، یعنی فتح، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دکھا دی، لیکن اس کے بعد تم نے نافرمانی کر دی۔ منکم، تم میں سے، میں، جو، یرید الدنیا، دنیا چاہتا تھا، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، ومنکم، اور تم میں سے میں، کوئی، یرید، چاہتا تھا، الآخرۃ، آخرت، اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا۔ کوئی تم میں سے دنیا کا خواہش مند تھا اور کوئی آخرت کا خواہش مند تھا۔ ثم، پھر، صرفکم، صرفا، پھیر دیا، کم، تمہیں، اس نے تمہیں پھیر دیا، عنہم، ان سے،
پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا. لیبتلیکم لیبتلیا تاکہ وہ آزمائے تمہیں، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ اور بے شک تحقیق عفا اس نے معاف کر دیا عنکم تم سے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا. واللہ اور اللہ ذو فضل بڑے فضل والا ہے علی المؤمنین ایمان والوں پر، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے. 20 آیت مبارکہ میں سورہ ال عمران کے 152 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو جنگ احد کی فتح، شکست اور اس کے اسباب کے بارے میں بتایا. فرمایا اللہ تعالی نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا. یہ پیچھے جب میں نے غزوہ احد کا پس منظر میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم یعنی فتح یاب ہو جائیں گے. وہ سارا خواب اور اس کی تعبیر شکست کے بھی اس میں دیکھا اور فتح کا بھی دیکھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. جب تم انہیں قتل کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں نے پہلے ان سے جنگ کی اور ان کے بڑے بڑے سورماؤں علم برداروں کو قتل کر دیا. 7-8 جو علم بردار تھے مسلمانوں نے ان کے قتل کر دیے. پھر کیا ہوا؟ تو فتح کے آثار مسلمانوں پر ظاہر ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ 3 چیزیں بیان کی. مسلمانوں کی شکست کی 3 چیزیں بیان کی. وہ جو ہم آج کے لیسن میں شروع میں پڑھ رہے ہیں، فتح کے کیا تقاضے ہیں. اب آپ شکست کے تقاضے سننے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے واضح طور پر. فرمایا تم نے پہلے کیا کیا؟ اذا فشلتم تم نے بزدلی اختیار کی، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی. تم دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے، ثابت قدمی کی بجائے، مضبوطی کی بجائے تمہارے قدم اکھڑ گئے. تم نے بزدلی دکھائی، تم نے بزدلی دکھا دی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے، لیکن تم نے بزدلی دکھا دی. ایک یہ سبب. دوسرا سبب بیان کیا کہ تم حکم میں جگڑنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی جو قیادت میں 50 تیر اندازوں کا مقرر کیا تھا گروہ، کہ یہاں سے اس ٹیلا سے نہیں تم نے پیچھے ہٹنا، اس ٹیلا کو نہیں چھوڑنا. لیکن وہ آپس میں جگڑنے لگے. بعض کہنے لگے ہم ادھر ہی ٹھہریں گے، بعض کہنے لگے کہ مسلمانوں کا فتح ہو گئی ہے تو ہم مال غنیمت حاصل کرتے ہیں. تو یہ جگڑنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے معاملے میں. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں حکم نہ دوں یہ جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، کسی بھی صورت میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی. تو انہوں نے حضور کے امر میں تنازع کیا. تو یہ دوسرا سبب شکست کا، یعنی معیت رسول سے، نسبت رسول سے، ادب نسبت رسول سے، حکم رسول سے غافل ہوئے. اور تیسرا فرمایا، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کر دی. اس کے بعد تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد تم نے نافرمانی کر دی، یعنی تم نے وہ ٹیلا چھوڑ دیا. اور حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے پاس کوئی 10 سے کم افراد وہ ٹھہر گئے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تو 10 سے کم افراد تھے جو ان کے ساتھ ٹھہرے تھے، باقی سارے ٹیلے سے اتر آئے. اور پھر وہ بھی انہیں بھی مجبوراً جان بچانے کے لیے کسی اور جگہ جانا پڑا. تو فرمایا تم نے بھی نافرمانی کی. تو وہ جو فتح مال غنیمت اللہ تمہیں دکھا چکا تھا، اس کے بعد تمہیں شکست آ گئی. اور آگے فرمایا کہ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، کوئی آخرت چاہتا تھا.
یعنی جو دنیا کے مال پیچھے بھاگ پڑے، دنیا پرستی، دنیا کی محبت غالب آ گئی، دنیا کی طرف بھاگ پڑے. تو فرمایا کوئی دنیا چاہتا تھا، دنیا کے انعامات، دنیا کی نعمتیں، اور کوئی تم میں سے آخرت چاہتا تھا. آخرت سے مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کاربند رہنا. کسی نے یہ سودا کر لیا اور دنیا کے پیچھے چل پڑا. تو پھر کیا کیا؟ ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. یعنی فتح کے بعد تمہیں شکست مل گئی، اموال غنیمت کے بعد تمہیں اموال غنیمت سے محروم ہونا پڑا اور تمہیں زخم کھانے پڑے، یہ اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی اس لیے ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ دیکھتے ہیں اب اسلام پر کون ثابت قدم رہتا ہے، اب میرے رسول کے ساتھ کون ثابت قدم رہتا ہے، کون ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی شکست بیچ کر، فتح کو شکست میں بدل کر، خوشی کو غمی میں بدل کر بندوں کو آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں اس کا ایمان کس قدر پختہ ہے، یہ اسی پر استقامت سے رہتا ہے یا اس کے قدم لرز جاتے ہیں، لرزش آ جاتی ہے. دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یعنی جن صحابہ سے، جن اہل ایمان سے وہ ٹیلا چھوڑنے سے غلطی ہوئی تھی اور جو بھاگے تھے جنگ سے، حالانکہ جنگ سے، جہاد سے مانگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے، اختیار ہے، طاقت ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے. بعض مسلمانوں کے اندر خوارج یا معتزلہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی اسی وقت بخشش ہوگی جب وہ بندہ خود معافی مانگے گا. قرآن کی اس آیت سے اور باقی بہت سی آیتوں سے اس بات کی نفی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، وہ چاہے کسی کو بخش دے یا چاہے کسی کے گناہ پر گرفت کر لے. گرفت کرنا یہ اس کا عدل ہے، معاف کرنا یہ اس کا فضل ہے. بندوں کو معاف کرنا اس کا فضل ہے اور ان کے اعمال پر گرفت کرنا یہ اس کا عدل ہے. تو اللہ پاک آگے فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ اہل ایمان پر بڑا فضل کرنے والا ہے. سبحان اللہ، اللہ اہل ایمان پر بڑا فضل کرنے والا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، متشدد ہوتے ہیں، کبھی وہ ٹوپی پر لوگوں پر طرح طرح کے فتوے دیتے ہیں، کبھی داڑھیوں پر طرح طرح کے انتہا پسندانہ فتوے جاری کرتے ہیں، کبھی یہ گھٹنے سے، یہ ٹہنے سے شلوار اوپر نیچے کرنے پر کبھی اس طرح فتوے جاری کرتے ہیں، کبھی نمازوں کے بارے میں سختی. اللہ پاک نے فرمایا سختی نے نرمی. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی